کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آزاد جموں اور کشمیر میں جو ماضی کی کچھ تلخ واقعات پیش آئے ہیں وہ رفتہ رفتہ بڑھتے بڑھتے اب اس نوبت پہ آ گئے ہیں کہ مختلف قسم کی مذاکراتی کمیٹیاں جو ہیں وہ معاملات کو نپٹانے میں کامیاب نہیں ہوئی ہیں ابھی تک، اور 9 جون کی کال دے دی ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے۔ تو میں یہاں آج آپ کے پاس پیش ہوا ہوں، ایک تنظیمی جائزہ ہے، اس تنظیم کا نام حکم ہے، حکم مخفف ہے حقوق الکشمیری مہاجرین کے لیے، اور یہ آواز بلند کرنا پاکستان میں جو تاریخی حقائق ہیں جو کہ اس سارے کیس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے ابھر کے سامنے نہیں آ رہے ہیں جس طرح لوگوں کو سمجھ میں آنی چاہیے تاکہ وہ ایک بہتر فیصلہ کر سکیں اس سارے معاملے کے متعلق، اس سلسلے میں آج آپ کے پاس پیش ہوا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی حال ہی میں فلسطین کی جو غزہ وار کے نام سے جانی جاتی ہے، یہ اسرائیل نے فلسطین کے خلاف ایک جنگ برپا کی، اور اس میں آج تک جو UN کے فگر ہے 75,000 اموات ہوئی ہیں، 75,000، اس میں تقریباً 38,000 بچے ہیں، اور جو اس کے علاوہ زخمی ہیں، جو اس کے علاوہ جو بیچارے یتیم ہوئے ہیں، ان کی لاتعداد اماؤنٹ ہے، اور اس کی وجہ سے، اس ایک جنگ کی وجہ سے یہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، پوری دنیا میں ایک احتجاج برپا ہے، اسپین میں، آسٹریلیا میں، نیدرلینڈس میں، سویڈن میں، لندن میں، جدھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی نہ کوئی وہاں پر بہت بڑا مجمع ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ایشو کا جو سکیل ہے جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی لیے بیٹھی ہے، اس کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، یادداشت نہیں ہے۔ صرف ایک واقعہ جو جموں میسیکر تھا 1947 میں، اس میں ڈاکیومنٹڈ ہے مختلف کتابوں میں کہ کم سے کم 2 لاکھ اموات ہوئی تھی، 2 لاکھ ایک واقعہ میں، اور ایسے سینکڑوں واقعات تھے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ آج کے دنوں میں یہ صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے، اور اس میں کیا نظر آتا ہے کہ جو آپ کے پوری دنیا میں ایک فلسطین کے لیے آواز برپا ہوتی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ان 2 لاکھ اموات جو میں نے ایک واقعہ بتایا آپ کو، یہ بیچارے پناہ لینے کے لیے پاکستان آ گئے۔ تو یہ کیوں پاکستان آ کے مہاجرین بنے؟ صرف اس لیے ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی کہ یہ پاکستان کی آواز بلند کرتے تھے، یہ پاکستان چاہتے تھے، پاکستان کا حصہ بننا چاہتے تھے ایک مسلمان ہونے کے ناطے، اور ایک مستقبل کے امید کے ناطے، اور ان کے ساتھ اتنی بڑی سزا، اتنا بڑا ظلم، اتنی بڑی زیادتی۔ تو یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ آج ہم بہت ساری باتیں سن رہے ہیں کہ جی یہ مہاجرین کی جو سیٹیں ہیں یہ ختم ہونی چاہیے، جبکہ حقیقت یار اس کو جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سیٹیں صرف 25 ہوتی تھیں لیجسلیٹو اسمبلی کی، 12 مہاجرین کی تھیں اور 12 ہی لوکلز کی تھیں، ایک ریزرو سیٹ تھی خواتین کے لیے۔ تو آج 53 سیٹیں ہیں، 53، 25 سے ہم 53 پہ آ گئے، یعنی ڈبل سے بھی زیادہ، لیکن ابھی تک جو ہے نا وہ پیٹ بھرنے کا کوئی نام نہیں لے رہا۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے صرفہ کرنا ہے، اگر آپ نے بجٹ بچانا ہے، تو پھر بہترین طریقہ یہ ہے کہ واپس وہ 25 کے فارمولا پہ چلے جاتے ہیں، برابری کر دیتے ہیں، اس طرح تو بہت زیادہ پیسہ بچ جائے گا۔ تو یہ کیوں تھا؟ یہ اس وجہ سے تھا اس وقت کہ یہ لوگ جو ہیں، جیسے آج ہم فلسطین کی بات دیکھتے ہیں پوری دنیا میں برپا، اسی طرح اس وقت ان بیچاروں مہاجرین کے بارے میں تھا، اور پاکستان ان کو گلے سے لگایا، پاکستان نے ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا۔ اور یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، یہ اپنے چند کوڑیوں کی بڑا ذکر کرتے ہیں، وہ پیسے 80% تو حکومت پاکستان دیتی ہے۔ جو آزاد جموں کشمیر کا بجٹ ہے وہ پہلے دن سے وہ حکومت پاکستان دیتے ہیں۔ ان کے جو مطالبات ہیں آج کے، وہ سارے حکومت پاکستان کو ہیں کہ ہمیں ایئرپورٹ بنا دیں، ہمیں ٹنل بنا دیں، ہمیں ڈیم بنا دیں، ہمیں سڑکیں بنا دیں، ہمیں اسکول بنا دیں، ہسپتال بنا دیں۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حکومت پاکستان کو۔ تو یہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اینٹی کرپشن کا بول بالا ہونا چاہیے، سختی ہونی چاہیے، کوئی بھی غلط کاری کرے پبلک فنڈ کے ساتھ اس کی چمڑی ادھیڑ دینی چاہیے، ہم اس حق میں۔ لیکن
کیا وہ جو لوکلز ہیں جن کے یہ بارے میں یہ بات کرتے ہیں صرف ریفیوجی، وہ سب فرشتے ہیں؟ اگر میں نہیں چاہتا، یہ سینسٹیو سبجیکٹ ہے، میں نہیں ایک یاد دہانی کرانا چاہتا تمام باتوں کی، لیکن اگر آپ تھوڑی سی نظر پھیریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ جو لوکلز ہیں، آپ ہلکا وائز دیکھنا شروع ہو جائیں، تھوڑی سی تاریخ بول لیں، آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے. کون سی کرپشن نہیں ہوئی وہاں پر، کس رنگ کی نہیں ہوئی وہاں پر. سو یہ کہہ دینا کہ صرف یہی ہے اور پھر اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا جو کہ کسی کے سینے میں کل ٹھوکنے کے برابر ہے کہ جی آپ نوسر باز ہیں، آپ یہ لفظ بھی میں نے سنا کہ آپ جانور ہیں، آپ یہ کوئی یہ سلیقہ ہے؟ کوئی یہ پارلیمانی لینگویج ہے؟ اس طرح سے بھائی آپس میں گفتگو کرتے ہیں جب آپ نے ایک ایسے اہم ایشو پہ بات کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کلچر ہے یہ سارا مکس ہے. اور در حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کی تھوڑی سی گہرائی میں جائیں تو ان کی ڈیمانڈز جو ہیں یہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. یعنی یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی ڈیمانڈز 3 سے شروع ہوئی تھی، صرف 3، آج وہ 38 تک پہنچ گئے ہیں. اور اگر آپ ان کی تقریریں سنیں جو ان کے مختلف لیڈران گرامی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس مرحلے کے لیے ہے، اگلے مرحلے میں ہم اور بھی سخت شرائط جو ہے سامنے لائیں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کوئی معصوم نہیں ہے لوگ جو کہ اپنے مہارات حاصل کرنے کے لیے التجا کر رہے ہیں یا ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں. یہ ایسکلیٹ کر رہے ہیں سوچی سمجھی اسکیم کے تحت. 3 سے لے کے 38 تک پہنچ گئے، اب یہ 300 تک جائیں گے جب تک سے یہ معاملہ کسی رپچر تک نہیں جاتا، یعنی یہ ان بن نہ ہو جائے. یہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور خود کہہ رہے ہیں تقریروں میں، آپ دیکھ لیں. میں آپ کو ابھی ٹائم تھوڑا کم ہے لیکن میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. سو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا لینگویج ہے اور یہ جوائنٹ کس چیز کے ہیں؟ جو چیز پی ٹی آئی پورے پاکستان میں کوششیں کر کر کے نہیں حاصل کر سکی، اب کیا ہم اس کا ایک روپ جو ہے وہ کشمیر میں تو نہیں دیکھ رہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے بھرپور حمایت کی ہے. تو اپنے وہ جو 1 کلو 1.5 کلو گوشت کے لیے چاہے پوری بھینس ضائع ہو جائے، پورا کشمیر ایشو تباہ ہو جائے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ بس اس میں کوئی رفڑ پڑنا چاہیے، کوئی انسٹیبلٹی آنی چاہیے، کوئی بات ابھرنی چاہیے. اور اسی طرح یہ ڈیمانڈز بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو پی ٹی آئی نے تو کھلا اعلان کیا پہلے دن سے کہ ہم منوان ان کے ساتھ ہیں، ان کی ہر ڈیمانڈ کی ہم بیکنگ کرتے ہیں. اور یہ بھی دھمکی دی ہے کہ ہم ان کے ساتھ نکلیں گے، یہ بھی دھمکی دی ہے. ابھی یہ مظفر آباد میں جلسہ ہوا تھا پی ٹی آئی کا، اس میں انہوں نے کہا ہے. تو یہ جو جوائنٹ کا لفظ ہے، ہم سارے سوچتے رہے ہیں یہ جوائنٹ کس چیز کے جوائنٹ ہے. تو اصل میں یہ جوائنٹ جو ہے، یہ جوائنٹ عوامی ایکشن، یہ جوائنٹ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. اور جہاں پر یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم باہر کے کسی کو آ کے یہاں پر نہیں فیصلے کرنے دیں گے، تو پاکستان تو درکنار سیالکوٹ ہے، گجرانوالا ہے، راولپنڈی ہے، جہاں سیٹیں ہیں مہاجرین کی، جہاں وہ مقیم ہے. لیکن ہر تقریر میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جو اوورسیز کشمیری ہے ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. تو وہ جو اوورسیز والی سیٹ ہے ایم ایل اے کی، ایک سیٹ ہے، وہ نہیں نظر آتی. وہ لوکل ہے، وہ باہر ہیں. وہ کدھر ہے؟ کوئی جرمنی میں ہے، کوئی سوئٹزرلینڈ میں ہے، کوئی انگلینڈ میں ہے، کوئی مسقط میں ہے، کوئی سعودی عربیہ میں. وہ نہیں اپلائی کرتا جو آپ جو قریب سیالکوٹ میں بیٹھا ہے یا گجرانوالے میں بیٹھا ہے اس کے لیے. وہ کم کشمیری ہیں، زیادہ کشمیری ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ وہی زبان ہے. مطلب جو مہاجرین کی جو سیٹیں ہیں وہ ختم کر دیں، لیکن جو اوورسیز والی ہیں وہ بحال رکھیں. تو یہ یو ٹرن کس کی لینگویج ہے؟ آپ سب کو میرے سے بہتر پتہ ہے یہ کس کی لینگویج ہے، یو ٹرن کیسے ہوتا ہے. اور آپ حیران ہوں گے یہ جو یہ مختلف ادوار میں لقب استعمال کرتے ہیں نوسر بازی کا. تو نوسر بازی کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو یہ بیسکلی ایک ڈسیپشن ہے، سلائٹ آف ہینڈ ہے، ہاتھ کی صفائی آپ کہہ لیں، کہ کچھ بتانا اور کچھ چھپانا تاکہ مقصد معنی کا اور نکل سکے. تو یہ راجہ صاحب جو ان کے وکیل صاحب ہیں، یہ اپنی پریس کانفرنس کر رہے تھے، اس میں وہ بتا رہے تھے کہ گلگت سے جو بھی پاکستان میں گلگت کو علیحدہ سمجھتا ہے تو وہ تقسیم کا حامی ہے کشمیریوں کا. ہم تقسیم کے حامی نہیں ہیں کہ ہم ریفیوجیز اور لوکلز کے درمیان تفرقہ ڈال رہے ہیں. تو اسی وہ جو پریس ریلیز وہ پڑھ رہے ہیں اسی میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ گلگت بلتستان میں ایڈمنسٹریشن علیحدہ ہوگی. جو ریفیوجیز کی تعداد ہے گلگت بلتستان میں آپ اندازہ کریں وہ کیا ہے. کچھ رپورٹس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 45 ہیں. تو 45 ریفیوجیز کے لیے ہم ادھر سیٹ بنا دیں، کیا کریں مثلا بتائیں نا. سو یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں نا، یہ وہ جو نوسر باز یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، شاید یہ اس کے بارے میں ان کو تھوڑی سوچ فکر کرنی. بہرحال میں اس چیز میں
زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ میرا مسئلہ الجھانا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ایشو کے اوپر ملم پٹی ہونی چاہیے, لیکن اس طرح سے نہیں کہ آپ ایک شناخت ہی ختم کر دیں ان لوگوں کا جنہوں نے کشمیر کے لیے سب سے بڑی قربانی دی ہے. یہ جو لوگ ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والے, اس میں بہت کم لوگ ہیں, تو کم تعداد ایسی جن کو وہاں سے مہاجر ہو کے کشمیر آنا پڑا, کم ہے وہ. یہ لوگ جو ہیں یہ تو سب قتل و غارت سے لو لوہار ہو کے بیچارے اپنی جان بچا کے ادھر آئے ہیں, کوئی چیز نہیں پیچھے چھوڑی انہوں نے, جو مطلب بالکل اپنے جو کپڑے ہیں وہ لے کے آئے وہ بھی مشکل سے. تو ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا رہا ہے یہ ہمیں پتہ ہے, میرے حلقے میں یہ لوگ رہتے ہیں, ہم نے ساری عمر میرے والد صاحب نے اور اس کے بعد میں نے ان کی جنگ لڑی ہے. ان کو ووٹ دلوانے کا حق پاکستان میں بھی میرے والد صاحب نے سب سے زیادہ وکالت کی تھی, اور وہ خوش بختی ہوئی ہماری کہ وہ حاصل ہو گیا, تو ان کا سٹیٹس ایلیویٹ ہو گیا. ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا تھا. جو لوکلز تھے ہمارے پاکستانی جو تھے, وہ بشندے ان کو کہتے ہیں, وہ ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے, اور ہم نے ہمیشہ ان کی لڑائی لڑی ہے. اب ہم دیکھ نہیں سکتے کہ ان کے اپنے ان کو یہ کہہ رہے ہیں جو کشمیر کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب میں آتا ہوں تھوڑا سا جو جماعتوں کا کردار ہے. دیکھیں جو ابھی یہ سارا مسئلہ مزید ابھر گیا نا, یہ جو پہلی مذاکرات ان کے ہوئی تھی, ایک احسن اقبال صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی گئی تھی وہاں پر مذاکرات کرنے کے لیے. انہوں نے 12ویں شق کے اوپر یہ تسلیم کر لیا تھا کہ ہم یہ مہاجرین سیٹوں کے لیے تمام جو لوگ ہیں, یہ 12 کی 12 سیٹیں ان کو ہم معطل کر دیتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی اس میز پہ نہیں بیٹھا ہوا تھا جب یہ بات ہوئی, کسی کو کوئی چارج شیٹ نہیں ہوئی, کسی کے اوپر کوئی الزام نہیں, کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں, بس یک جنبش قلم سب کو جو ہے. اب یہ بنیادی مفروضہ ہے پوری دنیا کے قانون کا کہ کسی کو بھی آپ انہرڈ کنڈیم نہیں کر سکتے. ان ساروں کو انہوں نے یہاں سے ان کو اور شے مل گئی, منہ کو خون لگ گیا. اب یہ جو ہمارے مقامی سطح پر جو ناروال میں جو صورتحال ہے, وہاں جو ایک ضمنی الیکشن لڑ کے ان کا بیٹا الیکٹ ہوا ہے احسن اقبال صاحب کا, یہ وہ علاقہ ہے جو کشمیری مہاجرین کا گڑھ ہے. ظاہری بات ہے جب آپ نے مختلف قسم کے انتظامیہ کو استعمال کر کے ایک چیز حاصل کی ہے, تو اب اگر وہ چیز آپ کو مہیا نہیں ہے اور آپ کو حقیقی معنوں میں اپنا دیکھنا پڑا, تو آپ تو کہیں گے کہ یہ سیٹ ہی چلے جائے, جان چھوٹ جائے. تو انہوں نے جو بیج بوئے ہیں, وہ جو معاہدہ تھا اس کی 12ویں شق کے تحت, اتفاق کی بات ہے کبھی کبھی دل کی بات آپ نہیں بتانا چاہتے ہیں لیکن کسی نہ کسی طریقے سے وہ آ جاتی ہے سامنے. جو احسن اقبال صاحب کے اس معاہدے کے اوپر دستخط ہے وہ بھی 12ویں شق کے ہی آگے کہ یہ سیٹیں ختم کی جائیں, اور انہی کو آپ مذاکرات کے لیے بھیج رہے ہیں. تو یہ تو لکھ کے دیں, پی ٹی آئی کی بات میں نے کر دی ہے. اب آپ حیران ہوں گے کہ سپریم کورٹ اے جے کے میں یہ ایشو نیا نہیں ہے مہاجرین کی سیٹوں کا, باقاعدہ کیس چلے تھے. اس میں آن ریکارڈ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون, جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ مہاجرین کی سیٹیں ختم کریں, ان رائٹنگ ہے, ریکارڈ کا حصہ آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے, اگر آپ یہ مہاجرین کی سیٹیں ختم کرتے ہیں تو آپ انٹولڈ ڈیمیج کریں گے کشمیر کاز کو. تو یا وہ صحیح ہے یا ان کے آج کے بیانات صحیح ہیں, دونوں نہیں ہو سکتے. تو کیا یہ کیوں اپنا کشمیر کاز کو جو ہے نا لیٹ ڈاؤن. باقیوں کا تو ہمیں پتہ ہے کہ جب انڈیا نے ہڑپ کیا تو یہاں ایک گھڑی لگا دی گئی ایک چوک میں, اور ایک سڑک کا نام نیا رکھ دیا گیا, اور دوسری طرف ہمیں جنگ عہد کی جو ہے نا درس دیتے تھے کہ جی کوئی بات نہیں, اگر امریکہ نے سائفر بھیجا تو لڑ جائیں ان کے ساتھ. تو دوسری طرف کہتے تھے آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم لڑ جائیں ان کے ساتھ. آخرکار وہ لڑائیاں بھی ہوئیں, اس کا بھی نتیجہ آپ نے دیکھ لیا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تو ہمیں سارا پتہ ہے, لیکن یہ حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ جو جن جماعتوں نے اپنا اس چیز کو تسلیم کیا کہ ان کا وجود کتنا اہم ہے پاکستان کے یہ کشمیر کاز کے لیے, وہ اپنا آج کل ہم مختلف بیانات سن رہے ہیں. تو حیرانگی ہوتی ہے اس بات پہ. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا نے جب یہ کشمیر ہڑپ کیا تھا آرٹیکل 370 کو امینڈ کر کے, ان کے پاس بھی مہاجرین سیٹیں تھیں, انہوں نے اس حلے میں وہ ختم کر دیں. 2 سال بعد ان کو جا کے وکلا نے بتایا عقل مندو تم کیا کر رہے ہو, تم تو اپنا کاز ہی سارا تباہ کر رہے ہو. وہ پھر امینڈمنٹ کر کے وہ کشمیری ریفیوجیز کی انڈیا میں سیٹیں بحال ہوئی ہیں, وہاں بحال ہو گئی ہیں, ادھر ہم ختم کرنے جا رہے ہیں. سو میرے خیال میں یہ آپ کو سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے. کیا آپ کا خیال ہے کہ اگر یہ 100 سیٹیں بھی کر دیں, 53 چھوڑ کے ہم ڈبل کر دیتے ہیں, تو یہ 12 کی 12 رہ جائیں ریفیوجیز کی سیٹیں, تو تب کیا یہ جو ہلچل ہوتی ہے جب حکومت کو ہلانا ہوتا ہے وہ رک جانا کام؟ ادھر نہیں رک سکا بھائی جان, ادھر کیا رکنا ہے. اور جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ لوٹے ہیں, یہ بدل دیتے ہیں اپنی وفاداریاں وغیرہ, فلور کراسنگ بہت بری چیز ہے, اس کا قانون بننا چاہیے, لیکن وہ سخت سے سخت قانون بنائیں. لیکن آپ دیکھیں جو لوکلز ہیں, کیا وہ کلہم ہر جب گورنمنٹ پارٹی بدلی ہے مرکز میں پاکستان میں, کیا وہ پوری جماعت دوسرے دن دوسری نہیں کھڑی ہوگی؟
میں بھٹو صاحب کے دور کی بات کر، کیا مسلم کانفرنس ساری نے پیپلز پارٹی نے جوائن کر لی تھی؟ کیا وہ لوکلز نہیں تھے؟ کیا وہ جو لوکلز ہیں وہ ساروں نے پی ٹی آئی نہیں جوائن کر لی؟ کیا وہ لوکلز نہیں تھے؟ وہ صرف مہاجرین کے حصے میں آتا ہے سارا کچھ. اس لیے تاریخ جو ہے وہ بہت تلخ ہے. کسی ایک طبقے کو یا کسی ایک گروہ کو نشانہ بنا کے اور ان کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کرنا یہ کسی طرح بھی زیب نہیں دیتا ہے، اور یہ ان کی تمام قربانیوں کے اوپر اور ان کی تمام جو امیدیں مستقبل کے ساتھ وابستہ ان کے اوپر پانی پھیرنے کے برابر ہے. اور یہ سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے کسی بھی انسان کے لیے، اپنی شناخت، وہ نہیں آپ چھین سکتے. اور یہ ان کے ڈیمانڈ جو ہیں یہ بالکل لا یعنی ہیں، ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے. کیا یہ گارنٹی دے سکتے ہیں اگر یہ 12 سیٹیں ختم ہو جائے تو وہاں پر کرپشن ختم ہو جائے گی؟ کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر یہ 12 سیٹیں ختم کر دیں تو ان کا کتنا اربوں خربوں میں بجٹ بڑھ جائے گا؟ پاکستان سے یہ ڈیمانڈیں کرنے ختم ہو جائیں گے کہ جو ٹنل بنانا ہے اور یہ ایئرپورٹ بنانا ہے یہ سارے خود بنا لیں گے؟ مطلب عجیب و غریب ان کا جان بوجھ کے جیسے جو ہے نا وہ ٹوپی میں سے کبوتر نکالنے والی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی لڑائی ڈالنے کی بات نہیں پکڑ لے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. میں اور بھی بہت ساری باتیں کر سکتا تھا، کرنے کے لیے تیار ہوں. میں یہ نہیں ہے کہ میری ریسرچ کوئی کم ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ معاملہ الجھایا جائے. میں چاہتا ہوں کہ معاملہ جو ہے اس کے اوپر کوئی ملم پٹی ہو. اور میں نے پہلے بھی ہاتھ باندھے تھے اسی کمرے میں بیٹھ کے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے سامنے کہ یہ جو ریفیوجیز ہیں یہ آپ کی ملم پٹی کے طلبگار ہیں، اور نظام کو بہتر کرنے کی بات کریں، کسی کے سینے میں کیل ٹھوکنے کی بات نہ کریں. تو ہم سارے ساتھ ہیں انشاءاللہ. لیکن اگر یہ کریں گے تو پھر پاکستان نے کم قربانی دی ہے؟ کیا ہمارے بچوں نے شہید نہیں ہوئے ہیں کشمیر کے لیے؟ کیا پورے پاکستان کا بجٹ، یہ جو بچے ہمارے سٹنٹڈ گروتھ کے ساتھ ہیں، جو ایجوکیشن کم ہے، ہم نے کوئی حصہ نہیں ڈالا کشمیر کے دفاع میں، کشمیر کے کاز کو آگے بڑھانے کے لیے؟ ہم سارے ایسے ہی سمن بکمن بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے اپنی نسلیں تباہ کر لی ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو ہم نے پیچھے نہیں ہٹنے دینا. تو یہ سمجھتے ہیں یہ ایک ویکیوم میں کام کر رہے ہیں کہ بس ایک وہ 2.5 کوڑیوں کے لیے اپنے جو 4 روپے ہیں وہ آگے پیچھے کرنے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ پورا پاکستان ذبح ہو جائے تو خیر ہے. ہم نے اپنی ساری نسلیں تباہ کر بیٹھے ہیں بھائی اسی مسئلے کے لیے. تو تھوڑا سا حوصلہ کریں اور تھوڑا سا سوچیں اس کے بارے میں، اور مہربانی کریں یہ جو مذاکراتی عمل ہے اس کے اوپر غور فکر کریں اور اس کا کوئی اچھا نتیجہ نکالیں. بہت شکریہ. اچھا یہ فرمائیے گا، سرفراز عباسی میرا نام ہے، یہ فرمائیے گا کہ ایک طرف تو کوئی بھی اسمبلی سیٹ میں اضافہ کرنا یا اسمبلی سیٹ کو ختم کرنا یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے یا وہاں کی جو قانون ساز اسمبلی ہے اس کا اختیار ہے. تو یہ کیا کوئی ایسا میکینزم ہے یا کوئی ایسا سلسلہ بن سکتا ہے کہ بغیر پارلیمنٹ کے جو ہے یہ 12 سیٹیں مہاجرین کی ختم کی جا سکتی؟ یہ بالکل نہیں بن سکتا، اور اسی لیے میں آپ کو یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ اس معاملے کو الجھانا چاہ رہے ہیں، اس کو بہانہ بنا کے پورے کشمیر ایشو کو الجھانا چاہ رہے ہیں، پورے پاکستان کو الجھانا چاہ رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک چنگاری کا کردار ادا کریں. ان کو اچھی طرح پتہ ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم 74 کا آئین مانتے ہی نہیں ہیں. اب 74 کا آئین جو ہے وہ 2/3 میجورٹی لا ہے، وہ ساروں نے پاس کیا ہے، جتنے بھی لوکلز بھی ہیں اور یہ مہاجرین بھی ہیں سب نے. تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس لیے کہتے ہیں ہم جمہوریت کو نہیں مانتے، ہم آئین کو نہیں مانتے. اور وہ جو پرانی پریس کانفرنسیں نکال کے وہ پڑھ کے سناتے ہیں اس میں سے آدھی چیزیں وہ خود ہڑپ کر رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو مثال دے دی گلگت بلتستان کا، وہ خود پڑھ رہے ہیں. آپ وہ دیکھیں نا پریس کانفرنس، وہ خود پڑھ رہے ہیں اور جہاں پر وہ لفظ آ رہے ہیں جو ان کے خلاف جا رہے ہیں ان کو کر دیا، وہ پی گئے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ جو سیاسی جماعتیں تھیں اس وقت اپنے اپنے جو ان کی حضور ہے جہاں سے وہ ایم ایل اے منتخب ہوئے وزیر تھے وہ وہاں انگیج کرتے لوگوں کو وہ بالکل غائب ہو گئے تھے جو سیاسی لیڈرشپ تھی. تو کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کی دانستہ یا نادانستہ غلطی تھی کہ وہ گزشتہ برس جب یہ ایکٹیو ہوئے اور وہ اگر اپنے عوام کو انگیج کرتے اپنے اپنے حلقوں میں لوگوں کو بتاتے تو یہ ایکشن کمیٹی کو اتنی طاقت نہ ملتی، لیکن وہ اپنے کارکنوں کو ان کے جلسوں اور جلوسوں اور دھرنوں میں ملتے رہے. جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. اگر آپ بر وقت اس چیز کا جائزہ
سنگین معاملات کے تحت لیتے اور وہ قدم اقدام اٹھاتے جن کے تحت یہ کافی حد تک نیوٹرلائز ہو سکتا تھا تو بر وقت اس میں بہت زیادہ فرق پڑ جانا تھا. میں آپ سے بالکل اگری کرتا ہوں. لیکن برعکس اس کے کیا ہوا کہ جن لوگوں نے اپنے ذاتی لالچ کی وجہ سے جا کے ان کو شے دے دی کہ یہ ٹھیک ہے جی ان کو معطل کر دیں یک جنبش قلم, تو پھر انہوں نے سوچا کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں کہ ہم نے تو حاصل کر لیے, تو ان کی امیدیں آپ نے اجاگر کر دیں. اب جب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تو ظاہری بات ہے وہ پھر ریئیکشن آ رہا ہے. تو یہ کردار جن لوگوں کا ہے وہ بھی ہمیں نمایاں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ دیکھیں ایک پتہ نہیں آپ کو کشمیر کی تاریخ کے ساتھ کتنی وابستگی ہے. ایک صاحب تھے ان کا نام ہے مقبول شنواری. ان کے والدین جو تھی ان کے صابن کا کاروبار تھا, وہ صابن بناتے تھے, اپنے چھوٹی انڈسٹری کاٹیج انڈسٹری تھی ان کی. جب یہ قبائل وہاں پر جو مقامی کشمیری اپنا نعرہ بول گئے تھے اور انہوں نے اپنی مقامی فوج تیار کر کے ایک آزاد جموں کشمیر کی حکومت قائم کر لی تھی مظفر آباد کے پاس, تو اس وقت وہ لوگ آ رہے تھے سری نگر ایئرپورٹ کو قبضے میں لینے کے لیے. اور یہ جو مقبول شنواری صاحب تھے ان کو پتہ تھا مسلمان, لیکن ان کو پتہ تھا یہ کس لیے آ رہے ہیں. اور انڈین فورسز جو ہیں وہ اس معاہدے کے بعد جو ہری سنگھ صاحب کے ساتھ ہوا وہ وہاں سری نگر ایئرپورٹ پہ لینڈ کر سکتے تھے, نہیں تو وہ پہنچ ہی نہیں سکتے تھے بائی روڈ. تو انہوں نے ان کو گمراہ کر دیا قبائلوں کو کہ سری نگر کا ایئرپورٹ اس طرف ہے. تو وہ 60 کلومیٹر لمبا چکر پڑ گیا ان کو. جب تک وہ واپس پہنچے پرانے زمانے کی سپیڈ پہ, تو وہاں پر وہ فوجیں انڈیا کی جو ہیں اتر چکی تھیں. تو اس ایک مقبول شنواری کا جو کردار ہے وہ ہیرو ہے انڈیا کے لیے. اس کے مجسمے بنے ہیں, اس کو ایوارڈ دیے گئے, سارا کچھ. بعد میں قبائل نے اس کو قتل کر دیا اسی بات پہ. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے کردار جو تاریخ میں ہیں وہ ہمیں معلوم ہے, سارا ہم نے تاریخ پڑھی ہوئی ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ اس دور کے نئے والے یہ پیدا ہو جائیں. ایک مہینے کے لیے راشن جمع کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, پھر وہاں پہ لوگوں کو اب ایک نئی مشکل کا شکار ہونے جا رہے ہیں اس وقت. یعنی وہاں کے جو لوکل عوام ہیں جن کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, پولیٹیکل پارٹیز تو چلے منافقت کرتی ہیں, وہ انہوں نے پہلے اپنے کارکن بھیجے, اب وہ اس سے لا تعلقی کا اظہار بھی کر رہے ہیں. لیکن ان کا کیا قصور ہے؟ مٹھی بات لوگ جو ہے پورے آزاد کشمیر کو کیا یرغمال بنا لیں گے. پاکستان کی گورنمنٹ اور آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کیا بیٹھ کے یہ تماشا دیکھتے رہیں گے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ کسی نہ کسی بنیاد پر یہ معاملہ نپٹ بھی جاتا ہے تو وہ اگلی ڈیمانڈوں کی چارٹر ان کا تیار ہے. انہوں نے نہیں رکنا, ان کے مقاصد اور ہیں. ان کا مقاصد یہ نہیں ہے کہ صرف ایک پل یا ایک ہسپتال یا ایک ایئرپورٹ حاصل کر لیں اور وہ کہیں جی ٹھیک ہے. یہ معصوم نہیں ہے, یہ ان کی حرکتیں بتا رہی ہیں. ہم اتنے سادہ نہیں ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں. تو یہ بہت سنگین معاملہ ہے. منال بھٹو زرداری نے جی پی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزارت امور کشمیر کو ختم کیا جائے, آزاد کشمیر حکومت اور ڈیلی حکومت کو باقیات ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ کوئی نہ کوئی تو پاکستان میں رابطے کا طریقہ رہنے گا ہمیشہ, گلگت بلتستان سے بھی اور آزاد کشمیر سے بھی. تو اس سلسلے میں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فورن آفس میں آنی چاہیے تھی کیونکہ وہ فورن منسٹر رہے ہیں تو ان کو وہاں زیادہ ایز ہوتا ہے, تو بھلے وہاں چلا جائے, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. معاملات جو ہیں وہ قانونی اور آئینی ضابطوں کے مطابق طے ہیں کہ کس نے کیا کرنا ہے. اس کی شکل کشمیر افیئرز کی منسٹری ہے یا فارن منسٹری ہے یا فائنانس منسٹری ہے وہ میٹر نہیں کرتی. کام تو انہوں نے وہی کرنا ہے, کیونکہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ آئین بدلیں یا وہ یہ قوانین بدلیں. تھینک یو, بہت شکریہ.